الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ المبارک چونکہ حاضری نہیں ہو سکی اور اس سے جو پچھلا جمعہ المبارک تھا اس میں تحریک آزادی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی کہ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا تھے کہ جس کی بنیاد پر ایک طویل جد و جہد کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد یہ خطہ ارضی حاصل کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ مختصراً یہی ہے کہ ایک ایسا خطہ ارضی کا حصول کہ جس میں ہم اپنی اسلامی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں، کہ جہاں ہمیں مذہبی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس بنیادی نظریے کو لے کر مسلمانان بر صغیر نے اپنی محنت کا آغاز کیا۔ اگرچہ پاکستان کی قرارداد 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی الہ آباد کے اندر، اور پھر 7 سال کے بعد 14 اگست 1947 میں خطہ ارضی کے اوپر ایک ملک پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا، تو بظاہر تو یہ 7 سال کا عرصہ ہے قرارداد پاس ہونے کے بعد، لیکن اس سے اگر پیچھے جائیں تو کم از کم 2-3 صدیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں کا یہ ثمرہ تھا کہ ملک پاکستان اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اب وہ قربانیاں کس نے دی یا ہم نے آزادی کس سے حاصل کی، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند پر 1146 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے اس ہندوستان پر، 850,000 تقریباً 1100 سال مسلمانوں کی حکومت رہی برصغیر پاک و ہند کے اندر، اور اس وقت خلافت عثمانیہ بھی قائم تھی۔ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو پھر یہ تحریک تھوڑا مزید زور پکڑتی ہے۔ 1923 یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو گیا 1923 کے اندر، اور تقریباً 23-24 سال کے بعد ہی پھر ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر قرۂ ارضی کے اوپر سامنے آیا۔ برصغیر ایک بہت بڑا ہند کی مشرق جانب میں موجود کہ جس میں تقریباً 7 ممالک ہیں، جس میں پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مالدیپ اور سری لنکا، یہ 7 ممالک پر مشتمل یہ برصغیر ہے، اور اس کے اندر 1000 سال تقریباً مسلمان حکمران رہے، ان کی حکومت رہی۔ ہندوستان میں ایمان یا اسلام کب آیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان تو گیا اسی وقت بن گیا تھا کہ جب اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہوا تھا، اور وہ کب داخل ہوا تھا؟ ایک ہے پاکستان کا مشرقی دروازہ اور ایک ہے پاکستان کا مغربی دروازہ۔ مشرقی دروازہ وہ دیوبند، ٹھٹھا اور کراچی و بندرگاہ، وہ ایریا کہ جہاں سے سن 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے، کہ جنہوں نے دیوبند کی بندرگاہ پہ آ کر حملہ کر کے پورا سمندر حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور اسی طرح راجہ رنجیت سنگھ کی کارستانیہ اور مسلمان عورتوں کو قید میں ڈال دینا، تو سارا اس کا پس منظر تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو مشرقی وہ جانب بنتی ہے ملک پاکستان کی، تو سن 92 ہجری میں وہاں سے محمد بن قاسم نے آ کر اسلام کی شمع روشن کر دی۔ ہندوستان کے اندر سندھ کو آج بھی دارالسلام یا باب
السلام کہا جاتا ہے. باب السلام کیوں؟ کہ وہ دروازہ بنا ہندوستان میں اسلام کی آمد کا. اور اگر اور پیچھے جائیں مغربی دروازہ درہ خیبر جو ہمارا پختون کا علاقہ ہے تو 44 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اور آپ کے گورنر نے سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جنہوں نے مکران اور کابل اور زابل یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے وہ زابل اور کابل کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے اس مغربی دروازے کی جانب سے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت سنان کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی ان سپہ سالاروں صحابہ میں شامل تھے کہ جو اسلام کو لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. تو مغربی دروازے سے ایمان کو اور اسلام کو لانے والے صحابی, مشرقی دروازے سے اسلام کو لانے والے تابعین, تو گویا کہ صحابہ اور تابعین کے دور کے اندر ہی اللہ نے ہندوستان کو اسلام کا تحفہ عطا فرما دیا. سن 92 ہجری خیر القرون یعنی بہترین زمانہ تھا, چونکہ خیر القرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو 120 یا 110 ہجری تک رہا, تو یہ 92 ہجری کا واقعہ اور 44 ہجری کا واقعہ. تو گویا مسلمان صحابہ کے دور میں ہی یہاں پر آ چکے تھے. ہندوستان پشاور سے آگے اصحاب بابا کے نام سے قبرستان بھی موجود ہے کہ جس میں بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں ہیں. پاکستان کے اندر سکھر ہے اور پنجگور اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر حضرات صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. تو گویا ہندوستان اللہ کے نبی کے دور کے بعد دور صحابہ, اگرچہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کا تحفہ زنجبیل یعنی ادرک اور لومان کی ایک لکڑی تھی جو ایک راجہ تھا ہندوستان کا, اس نے اللہ کے نبی کو تحفے کے طور پر بھیجی تھی. تو تعارف عرب تاجروں کو ہندوستان کا بہت پہلے سے ہو چکا تھا. ہند اور سندھ اس عنوان پر کتاب بھی موجود ہے. تو خیر مختصر یہ کہ ہندوستان کے اندر حضرات صحابہ کے دور میں صحابہ کے ذریعے اللہ کریم نے ایمان کو, اسلام کو پہنچا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد 1000 سال تک یہاں پر ہندوستان پر مسلمان حکمران رہے, ان کی حکومتیں رہی. اگر ہندوستان کی غیر اسلامی حکومتوں کو دیکھا جائے وہ تقریباً 350 قبل مسیح سے ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ چندر گپت کے نام سے خاندان تھا, اسی طرح بندرسگاہ کے نام سے تھا, اشوک کے نام سے ہے, اور اس قسم کے بہت سارے خاندان ملتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی قبل ہندوستان پہ حکومت کر چکے تھے. یہ تو غیر اسلامی حکومتیں تھیں. البتہ اسلامی حکومت کا قیام باقاعدہ اور باضابطہ طور پر سن 92 ہجری میں ہوا, اگرچہ حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرات صحابہ کے لشکر اس مقام پر پہنچے, لیکن ان کی ترجیحات میں یہ نہیں تھا کہ ہندوستان پہ اپنی حکومت قائم کی جائے. پہلے باقاعدہ اور باضابطہ جو حملہ اس بنیاد پر ہوا محمد بن قاسم کے ذریعے ہوا, اور پھر اس بنیاد پر ہندوستان میں اسلام داخل ہو گیا. پھر اس کے بعد مختلف خاندان ہندوستان کے اوپر حکومت کرتے رہے. اس میں غوری خاندان بھی ہے, غزنوی خاندان بھی ہے, اہل تغلق بھی ہے, سید خاندان بھی ہے, اور بہت سارے خلجی ہیں, اور مختلف نام ملتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جن خاندانوں نے وقتاً فوقتاً اپنے اپنے دور میں ہندوستان پہ اپنی حکومت کی اور واقعی میرٹ کی بنیاد پر کی, اور ہندوستان کا بڑا نام اور مقام تھا تعلیمی اعتبار سے بھی, درسگاہوں کے اعتبار سے بھی, اور اس کے علاوہ بھی ہندوستان ایک بہت بہترین تاریخ رکھتا ہے. بات آگے بڑھتے ہوئے جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو گیا تو اس بنیاد پر ایسٹ انڈیا کمپنی نام مشہور ہے, برطانیہ کے اندر جس کی بنیاد رکھی گئی 22 ستمبر 1566 میں یا 1599. وہ 16ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آ گئی, اور اس کے وجود میں آنا پھر اس کا بھارت کی طرف سفر کرنا اور اس میں ہندوستان کی طرف, یہ تھا ان کا آپس میں تجارتی بنیادوں پر ہم اپنے تجارتی تعلقات قائم کریں گے. جب وہاں کے تاجر یہاں پر پہنچے اور یہاں پر جب موسم دیکھے, یہاں کے حالات دیکھے, تو پھر وہی بات, یہ تو سونے کی چڑیا ہے, لہذا ان کے عزائم بدل گئے. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ مالدار تھے, پھر پیچھے پوری سلطنت برطانیہ موجود تھی, تو انہوں نے ہندوستان کے اندر ظلم و ستم بھی کیا, مسلمانوں کا نابکہ بند بھی کیا. واقعات تفصیلی ہے, چونکہ مقصد نہیں کہ ان کی تفصیل میں جایا جائے. تو مختصر یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت زیادہ تباہی بربادی کر دی, جس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ وہ ہندوستان پر قابض ہونے لگ گئے. اس کے عہدوں کے اوپر ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا, ان کی تجارت پہ اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا, سیاسی طور پر مضبوط ہوتے چلے گئے.
معاشی بنیادوں پر بہت آگے چلے گئے اور یہاں کا سرمایہ وہ سارے کا سارا برطانیہ شفٹ ہونے لگا. جب مسلمانوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ اب تو معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے, یہ تو ہمارے اقتدار تک پہنچ چکے ہیں, ہماری سیاست میں دخیل ہو چکے ہیں, ہے تو یہ غیر مسلم, تو مختصر یہ کہ پھر مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے خواہش پیدا ہوئی کہ ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے. تو اس طرف چونکہ مضبوط ہو چکے تھے, پھر ہندوستان میں بہت سے راجاؤں کو خرید بھی چکے تھے, اور اتنی بات جو اللہ کے نبی بھی فرما گئے الکفر ملت واحدہ, کہ کفر ایک ملت ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, وہ کوئی بھی غیر مسلم ہے, کافر ایک ملت ہے. مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ان کا محاذ ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو لہذا وہاں پر بھی انگریزوں نے انڈیا یعنی بھارتی جو تھے ہندو ان کو اپنے ساتھ میں لایا, سکھوں کو اپنے ساتھ میں لایا, مسلمانوں کو تنہا کر دیا. کیوں؟ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے, اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے, اثر رسوخ مسلمانوں کا ہے, اور اسے کم کرنا تھا. نہ انہیں ملازمتیں دی جاتی, نہ اچھے اسکولوں میں پڑھنے کی اجازت دی جاتی, ان پر عرصہ حیات کو کم کر دیا جاتا. اسی بنیاد پر چلتے چلتے 1757 میں نواب سراج الدولہ کی قیادت میں جنگ پلاسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے, اگرچہ شکست تو کھا گئے لیکن ایک تاریخ رقم کر گئے اور ایک بنیاد ڈال گئے کہ ہم نے اس انگریز کے خلاف محاذ گرم رکھنا ہے جب تک یہاں سے یہ نکلتا نہیں ہے. اسی طرح آگے چل کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے, انہوں نے باقاعدہ جب صورتحال دیکھی تو فتویٰ جاری کر دیا کہ ہندوستان تو دارالحرب بن چکا ہے, لہذا اب یہاں پر جہاد فرض ہے. اسی بنیاد پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ نکلے اور سفر کرتے کرتے بالاکوٹ تک پہنچے, اور یہاں پر اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. لیکن تاریخ رقم ہو رہی ہے, مسلمانوں میں جذبہ ابھر رہا ہے. اسی طرح 1799 میں پھر میسور کا مارکا کہ جس میں میر صادق کی غفلت کی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو جام شہادت نوش کرتا ہے کہ جس نے واقعی انگریزوں کو بڑا مجبور کیا, انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. لیکن وہی پالیسی کہ بندے خرید لیے اور اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے پھر وہ دنیا سے چلے گئے. یہ 1799 تو وہ کہ 17ویں صدی 18ویں صدی سے ہی یہ چین گوئیاں چل پڑی اور یہ مقابلے چل پڑے. پھر چلتے چلتے یہ معاملہ 1857 کی جنگ آزادی تک پہنچ گیا. اب اس ساری تاریخ میں پھر 1857 سے لے کر 1947 تک کا عرصہ, اب ایک ایک واقعے کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے, لیکن اتنی بات کہ وہ نظریہ کیا تھا کہ جس بنیاد پر جانیں لگ رہی تھی. حالانکہ دہلی کی مساجد میں وہ مجاہدین آ کے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے کہ جن کے وجود پر کھدر کے لباس ہوتے تھے, جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا. لیکن جب دیکھا کہ دشمن ہم پہ غاصب اور غصب کر کے ہم پہ قابض ہونا چاہ رہا ہے, تو اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی وہ حضرات میدانوں میں نکلے کہ جن کی قیادت اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام کر رہے تھے. اب یہ بہت بڑی تاریخ ہے کہ تحریک پاکستان کی بنیاد میں علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی, کتنا لوگوں کو تیار کیا, لوگوں کی ذہن سازی کی. خود مسلم لیگ جب وہ اس پیغام کو لے کر نکلتی اور لوگوں کے سامنے نظریہ قائم کرتی کہ خطہ الگ ہونا چاہیے. 1928 میں عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب سے پہلے نظریہ پیش کیا تھا, کیوں ایسا نہ ہو جائے ایک الگ خطہ مسلمانوں کو مل جائے کہ جہاں پر وہ اپنے اسلام کو نافذ کر سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے. یہ نظریہ آگے چل کے اقبال تک پہنچا کہ جس اقبال نے پھر 23 مارچ 1940 میں الہ آباد کے خطبے میں اس کی وضاحت کے ساتھ تعبیر کر دی. پھر 7 سال کے بعد ہی یہ قربانیاں رنگ لائیں اور ملک پاکستان وجود میں آ گیا. لیکن اس کے پیچھے خود مسلم لیگ والے قائد محمد علی جناح اور ان کے جتنے بھی اس کے رضاکار موجود تھے وہ خود کہتے کہ ہم جہاں بھی جا کر پاکستان کے حق میں جلسہ کرتے تو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء وہاں پر آ کر اپنا جلسہ کر جاتے کہ اس کو الگ نہ کرو, خطہ جدا نہ کرو, مسلمانوں کو تقسیم نہ کرو. کہ جن میں بڑا نام ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے بڑی بھرپور مذمت کی کہ تم خطہ الگ کیوں کرتے ہو, مسلمان کمزور کیوں کرتے ہو. اس ہندوستان پر ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے, جو قربانی اور محنت ایک خطے کے لیے کرتے ہو. کیوں نہ پورے ہندوستان پر ہم محنت کر کے اپنی کھوئی وراثت کو حاصل کر لیں. لیکن اختلاف رائے ہوا, بعض علماء کی رائے بنی کہ نہیں, ہمیں خطہ الگ کرنا چاہیے, ہم ان کے ساتھ یہاں پر نہیں رہ سکتے. کیوں؟ 2 قومیں ہیں, ہندو الگ قوم, پاکستان الگ قوم, نظریات مختلف, طور طریقے مختلف, تہذیب و تمدن مختلف, ان کا طرز زندگی مختلف, ان کی تاریخ مختلف, ان کے قومی ہیرو
و مختلف ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پرتھوی راج جیسے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ان کے مقابلے میں مسلمان سپہ سالار کھڑے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے انڈیا کے اور ان ملک کے بڑے بڑے فرماؤں کو ناکوچے نے چبوائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں؟ تو دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی اور اسی نظریے کو لے کر پھر آگے محنت چلی اور وہاں پر جو ساتھ دیا علماء کرام نے دیا. مسلم لیگ کا وفد باقاعدہ انڈیا وہاں پر مدارس کے چکر لگایا اور جا کر اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کہا ہمیں کچھ علماء دیجیے تاکہ لوگ ہماری بات تو کم از کم سن لیں, کیونکہ ہماری بات سننے کے لوگ تیار نہیں ہیں. پھر اس بنیاد پر علامہ شبیر احمد عثمانی, علامہ ظفر احمد عثمانی, مولانا محمد علی جوہر اور اسی طرح بہت سارے نام تاریخ میں ملتے ہیں جو علماء اس قافلے کے قائد بنے. پھر انہوں نے سرپرستی کی, قیادت کی, قائد اعظم کے ساتھ مل کر جد و جہد کی اور چلتے چلتے یہاں تک معاملہ آیا اور نوبت پہنچی کہ محمد علی جناح نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر یہ مسلمان خاص طور پر علماء کرام ہمارے ساتھ شامل نہ ہوتے ہم کبھی پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکتے. علامہ ظفر احمد عثمانی کہ جنہوں نے قرارداد مقاصد میں علامہ شبیر احمد عثمانی بڑا کام کیا کہ جو قرارداد مقاصد ہویا اس مقصد کو واضح کر رہی تھی کہ ہم نے اس دھرتی پر خلافت راشدہ, نظام مصطفیٰ, قرآن و سنت کے نظام کو رائج کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان بننے کے بعد بھی علامہ ظفر احمد عثمانی محمد علی جناح سے بار بار ملتے ہیں کہ آپ سے ہماری بات ہوئی تھی, یہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا. لیکن محمد علی جناح ان حالات کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے آج تو ہم تقسیم ہو چکے ہیں, طاقت ہماری کمزور پڑی ہوئی ہے, ہمارے بڑے بڑے جاگیردار ہندوستان جا چکے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. پہلی آزادی ٹرین جو ہندوستان سے چل کے پاکستان میں آئی تھی وہاں سے جب چلی تو زندہ لوگوں کو لے کر چلی اور جب وہ یہاں پر پہنچی تو ساری ریل گاڑی خون سے لت پت تھی اور نہ جانے کتنے مسلمان مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے جن کی گردنیں کٹی ریل گاڑی کے اندر موجود تھی. کہا کہ یہ حالات ہیں, اب کیا کیا جائے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری قربانیاں لگی, تقریباً 10 لاکھ جانیں لگ گئی. انڈیا کی رپورٹ تو 6 لاکھ کی ہے, پاکستان کی رپورٹ 10 لاکھ تک کی ہے. 70 سے 80 ہزار تو وہ عورتیں ہیں مسلمانوں کی جنہیں سکھ اٹھا کر لے گئے, جو آج بھی جن کے وطن سے سکھوں کی نسلیں چل رہی ہیں. تو یہ سارا پس منظر, یہ ساری تفصیل کہ جس میں ہمیں قدم قدم پر علماء نظر آتے ہیں, حتیٰ کہ ہمیں یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ بھائی علماء کا تو کردار ہی کوئی نہیں. ہمارے بڑے بڑے چیف, ہمارے بڑے بڑے منسٹر اور گزشتہ حکومت کے فواد چودھری صاحب کہ جنہوں نے اس بات کو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرنا چاہا کہ پاکستان کو بنانے میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ تو برگر فیملی کے لوگ تھے, وہ تو سوٹنگ موٹنگ قسم کے لوگ تھے, وہ تو سیکولر قسم کے لوگ تھے. یہ علماء کہاں سے آگے؟ کاش ہم دہلی سے لے کر کراچی تک کے وہ درخت دکھا سکتے کہ جہاں ہر درخت کے ساتھ ایک عالم دین کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم ان کو دکھا سکتے کہ جنرل نیلسن خود کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کے جلنے کی بو آتی ہے. میں دفتر سے باہر نکلا, میں نے کہا کیا جل رہا ہے؟ جب آگے جا کر دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ایک بہت بڑا رقبہ ہے جس میں آگ جلا دی گئی اور کوئلے دہک رہے تھے اور وہاں پر علماء کرام 40 لائے گئے اور ان سے کہا گیا اپنا موقف چھوڑ دو, آزادی کی بات کرنا چھوڑ دو. وہ کہنے لگے ہمارے بڑوں نے بھی اس نظریے پر جان دی, ہم بھی اپنی جان دے دیں گے, اپنے موقف کو نہیں بدلیں گے. ان 40 کے 40 علماء کو وہاں پر زندہ جلا دیا گیا. اگلے 40 کو لایا گیا, پہلے بھی جل گئے, آخری بھی جل گئے. کوئی اپنے موقف سے دستبردار نہ ہوا. حافظ ضامن شاملی کے محاذ کے اوپر لڑتے ہوئے پیٹ پر گولی لگنے سے جام شہادت نوش کرتے ہیں. جعفر تانیسری کو جب عدالت میں سزا ملتی ہے تو انہیں قتل کی سزا دی جاتی ہے. اگلے دن رپورٹ ملتی ہے انگریز کو کہ وہ جن کو تم نے موت کی سزا سنائی ہے وہ تو جیل میں خوشیاں منا رہے ہیں, وہ تو بڑے خوش ہیں کہ ہم تو یہاں پر پھانسی لگیں گے, ادھر جنت میں پہنچیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا ہم تمہیں خوش نہیں کر سکتے. تو ان کے پھانسی کی سزا کو انہوں نے کیا کر دیا؟ عمر قید میں تبدیل کر دیا کہ تم ہمیشہ عمر قید رہو گے. 17 سال کے بعد جا کر جعفر تانیسری کو وہاں سے رہائی ملتی ہے. شیخ الہند
رحمت اللہ علیہ جو تحریک ریشم رومال کے بانی، تحریک خلافت کے بانی، تحریک ترک موالات کے بانی، کہ جنہوں نے تحریک ریشم رومال کو اتنی کامیابی سے چلایا، اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی، اگر شریف مکہ جو اپنے ہی تھے غداری نہ کرتے، تو یہ امید لگ رہی تھی کہ خلافت عثمانیہ بھی سقوط سے بچ سکتی ہے۔ یعنی ایسی تحریک چلائی، لیکن ان کو بھی مالٹا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا، اور انہیں غسل دینے کے لیے جب ان کی قمیض اتاری گئی تو ان کی پیٹھ پر عجیب سے کالے سیاہ نشان پڑے ہوئے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ان کے ساتھ وہاں پر قید تھے، وہ غسل دینے والوں میں شامل تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ پیٹھ پر کیا ہوا؟ تو مدنی رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے شیخ الہند نے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرنا، اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب یہ مالٹا کے جزیرے میں قید تھے تو انگریز روزانہ آ کر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کی پیٹھ کو داغا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ شیخ الہند اپنے موقف سے باز آ جاؤ، دستبردار ہو جاؤ۔ لیکن شیخ الہند کا ایک ہی جملہ تھا، ہم تمہارے خلاف کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک یہ تمہارے خلاف رہیں گے، جب تک تم ہماری دھرتی سے باہر نہیں جاتے، تو اس بنیاد پر روزانہ سلاخیں داغ کر ان کی پیٹھ کو داغا جاتا، یہ اسی کے نشان ہے۔ کئی کئی علماء کو پھانسیاں دی گئی، توپ کے سامنے رکھ کر اڑا کر چیتڑے اڑائے گئے، کئیوں کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے گولیاں ماری گئی، ان کو کوئلوں پر لٹایا گیا۔ یہ بہت بڑی تاریخ جس میں ہر طبقہ موجود تھا، لیکن سرخیل قوم تھے، علماء کرام تھے، کہ جنہوں نے اس پاکستان کو بننے کے بعد اپنی مسجد قرار دیا اور کہا جیسے مسجد کا تحفظ ضروری ہے، اب اس ملک کے پاکستان کا تحفظ بھی ہم کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرات علماء کرام اس وقت سے آج تک دیکھ لیں کہ اس پاکستان کے وفادار اگر ہیں تو علماء، آج بھی اگر اسلامی تشخص کو قائم رکھے ہوئے تو علماء، جن لوگوں نے آزادی کی تحریک میں اپنی جانیں دی اس نظریے کی بنیاد پر کہ اسلام زندہ رہنا چاہیے۔ حالانکہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ دہلی میں 1000 مدارس تھے، لیکن انگریز نے دیکھا ہم ان پر اقتدار اپنا قائم نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کمیشن نے رپورٹ جا کر دی کہ جب تک یہ مدرسہ قائم ہے، جب تک یہ مولوی زندہ ہے، جب تک یہ قرآن موجود ہے، تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہ ایک عجیب قوت ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، یہ قوت اللہ نے دی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے دی، حضرات صحابہ نے دی۔ ان قوتوں کی بنیاد پر آج ہم تک دین پہنچا، تو یہ کیسے ممکن ہے اس کو ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے؟ انگریز نے حکم جاری کر دیا کہ ہندوستان سے تمام قرآن کے نسخے جمع کر کے جلا دیے جائیں، تمام مدارس کو بلڈوز کر دیا جائے۔ ایک ایک دن میں کئی مدارس کو بلڈوز کیا گیا اور کئی قرآن کے نسخے جلائے گئے۔ یہ کمیشن نسخے جلاتا جلاتا ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں پر بھی کہا سارے قرآن جمع کرو۔ قرآن تو جمع کیے گئے، ایک والد اپنے معصوم بچے کو لے آیا، اس نے انگریز جو کمیشن کا سربراہ تھا اس سے کہا تم قرآن کے نسخے جلاتے ہو؟ ہاں جی جلاتے ہیں۔ کہا آؤ بیٹا، سامنے آ، کہا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن صرف یہاں پر نہیں ہے بلکہ ننھے سینوں کے اندر بھی یہ قرآن محفوظ ہے۔ اس قرآن کو تم جلا دو گے، ان سینوں کا تم کیا کرو گے کہ جن سینوں میں رب کی وہی محفوظ ہے۔ تو یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ یہ انہی مدارس کی، یہ انہی مساجد کی، کہ جب تک یہ مسجد اور مدرسہ آزاد رہا، جب تک اس کا انتظام اچھا رہا، جب تک لوگ اس کے دست و بازو بنے رہے، تو آج دین زندہ ہے۔ آپ خود سوچیں، جو ہماری اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں، اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھ لیں، کیا ان سے آپ امید لگا سکتے؟ چھوڑ علماء کو چھوڑ کر اور مذہبی جماعتوں کو چھوڑ کر، کیوں پالیسیاں عجیب ہیں۔ ہمیں اگرچہ پاکستان تو دیا گیا، لیکن حقیقی معنوں میں ہمیں آزاد نہیں کیا گیا، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں صرف خطہ ملا ہے، ابھی تک آزادی نہیں ملی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پیٹرول کی قیمت کہاں چلی گئی، بھائی کس نے کہا؟ IMF نے کہا۔ ٹیکس لگ گئے، بھائی کس نے کہا؟ ورلڈ بینک نے کہا۔ اچھا بجلی کے ہم نے مہنگا کرنا ہے، بھائی کس نے کہا؟ اس نے۔ یہ کون ہے؟ گویا اس سے سمجھ میں آتا ہے قوم تو بیچاری ہے، قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل آزادی کہتے کس کو ہے۔ انہوں نے ہمیں پاکستان تو دے دیا، کوئی شک نہیں، لیکن آزاد نہیں کیا۔ آزادی ملے گی انشاءاللہ، بہت جلدی ملے گی الحمدللہ۔ دینی اعتبار سے ہم نے اپنی آزادی سلب نہیں ہونے دی۔ بڑی کوشش کی ظالموں نے، بڑی، کہ مدارس ہمارے اس میں دے دو، FATF جیسے قانون بنے۔ آپ کو پتا ہے ہر دور حکومت میں مدارس کی اصلاحات کے عنوان پر مختلف کمیشن بنتے ہیں۔ بھائی مدارس کی اصلاحات کرنی ہے، ہم نے مدارس کو یہ کرنا ہے۔ کل بھی ہمارا 17 اگست کو وفاق المدارس کا اجلاس
बाराको के अंदर हुआ कि जिसमें वाशगाफ अल्फाज में यह मौक़िफ़ रखा गया कि हम अपने मदारिस को किसी कीमत पर किसी की गुलामी में नहीं दे सकते। हम तो अपनी इस्लामी मुल्क पाकिस्तान उसके कवानीन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन इसमें खुली मुदाखलत का इख्तियार हमने अपनी हुकूमत को नहीं दिया। IMF क्या चीज होती है, ये वर्ल्ड बैंक क्या चीज होते हैं। हम अपने मदारिस का निज़ाम खुद चलाएंगे और चल रहा है आप हज़रात के तामुन से, आप ही के तामुन से। क्यों? अगर इनसे बात की जाए वो तो खत्म करने के दर पे। क्यों? सबसे बड़ी रुकावट आज भी आलम कुफर के सामने वो मुसलमान है। पर मुसलमानों में वो मुसलमान जो नजरियाती है, जो अपने दीन को समझता है, जो नजरिए की बुनियाद पर खड़ा है, कि जिसका मजहबी रख रखाव हर एतबार से बिल्कुल वाज़ेह है। वगरना कई मुसलमान तो वो भी हैं कि जिन्हें देखकर यहूद और हमूद भी शर्मा जाते हैं। ये मुसलमान अक्सरियत हमारी राजी बन गई। और क्यों बन गई? बनाया गया प्रोपेगेंडा करके, और हमें इस हद तक कमजोर कर दिया गया, हमारे नौजवानों को बिल्कुल बेकार कर दिया गया कि अब वो हमसे डरना छोड़ गया, अब वो मुसलमानों से डरना छोड़ गया। लेकिन आज भी एक कुव्वत खौफ उसके दिल में है कि कभी भी ये चिंगारी भड़क कर दोबारा शोले ज्वाला बन सकती है। यही शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की कैद में थे। एक जनरल अंग्रेज का कोर्ट मार्शल हुआ, उसको भी उसमें कैद कर दिया गया। अब ये दोनों हज़रात बैठे आपस में गुफ्तगू करते हैं। शेखुल हिंद ने कहा कि भाई हमारी जो खिलाफत है वो डगमगा रही है, टिमटिमाते चिराग की तरह है। ये तुम लोगों ने क्या उसके पीछे अपना आप लगा दिया? तुम्हें क्या डर है हमसे, आज के मुसलमान से? हमारे पास रहा क्या है सिवाय इस कमजोर खिलाफत के? तो क्यों तुम लोग हमारे पीछे पड़ चुके हो? तो जनरल ने कहा कि मौलाना इतना सादा सवाल नहीं है जितनी सादगी से आपने कर दिया। हम ये बात समझते हैं, हम ये बात जानते हैं कि जिहाद का जज्बा जो मुसलमानों के अंदर मौजूद है वो किसी वक्त भी चिंगारी शोले ज्वाला बन सकती है, खिलाफत जितनी कमजोर क्यों ना हो। हमें डर है अगर आज खलीफा ने कह दिया हय्या अलल जिहाद, निकलो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, तो मौलाना फिर तुम देखना कहां से तुम्हारे कमजोर मुसलमानों के ये काफिले हमारे रास्ते की कितनी बड़ी रुकावट बन जाए। तो लिहाजा हम तुमसे बेखौफ नहीं रह सकते। बात यही है कि आज भी हमारे एटम से दुश्मन नहीं डरता, हमारे लश्करों से नहीं डरता, हमारे बड़ी बड़ी चीजों से नहीं डरता। आज दुश्मन डरता है तो कुरान से डरता है। आज डरता है वो तो हमारी दाढ़ी और पगड़ी से डरता है। जहां भी उसको दाढ़ी पगड़ी नजर आती है वो चढ़ दौड़ता है। क्यों? कि इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है। उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे कि जब किसी खित्ते अर्जी पर एक मर्तबा इस्लाम का चिराग रोशन हो जाए फिर कोई दुनिया की ताकत उसको मिटा नहीं सकती। लिहाजा वो चिराग जलने नहीं देते, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो यह पाकिस्तान का वजूद मुकद्दर था, इसने बनना था। और ये बात मैंने पहले भी अर्ज की, अकेला पाकिस्तान नहीं बना था, 3 रियासतें बनी थी। 3, एक इसराइल की, नंबर 2 इंडिया की भारत की, और नंबर 3 पाकिस्तान की। और तीनों के पीछे नजरिया क्या था? इसराइल की रियासत के पीछे नजरिया सहूनियत का था। सहूनियत क्या है कि पूरी दुनिया पर यहूद का इक़्तिदार आला यहूद को मिलना चाहिए, क्योंकि यहूद ही इस दुनिया के बादशाह हैं। ये उनका नजरिया, इस नजरिए की बुनियाद पर इसराइल को वजूद दिया गया। फिर इसराइल के जरिए पूरी दुनिया पे हमने कंट्रोल करना है, ये उनका नजरिया। और अगर भारत को देखे तो वो राम राज्य के नजरिए की बुनियाद पर कि हमें तो राम का निजाम चाहिए, वो कायम हुआ। और ये मुल्क पाकिस्तान था जो नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ। ये इस्लाम है, हमने दिखाना है कि इस्लाम किसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी एतबार से आज भी जो हमें आज़ादी यहाँ पर है और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, खा इस्लामी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर उलमा की मेहनत है, उलमा का खून गिरा है, उलमा की शब रोज की मेहनतें हैं। जैसे उस दौर के अंदर भी कसम कुर्सी के आलम में रहकर इन उलमा ने दीन की खिदमत की है। आज भी देख ले अपने माशरे का सबसे कमजोर तबका कौन सा है? उलमा का है। कौन सा है? आइम्मा का है। कौन सा है? हमारे खुतबा का है, कि जिनकी तनख्वाहें क्या हैं, जिनके मराहत क्या है, क्या मराहत दी जाती है, महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है, आपको अंदाजा होना चाहिए। लेकिन आपने आज तक कभी सोचा कि यहाँ पर मौजूद जो मसाजिद के अंदर जिम्मेदारान जो अपने सारे मामलात को छोड़कर अल्लाह की रजा और आपकी दीनी तरबियत के लिए आते हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही कि नहीं मिल रही, उनके घर में आटा चीनी घी मौजूद है कि नहीं है? ये तो इस्लाम के लिए। वगरना अगर यहाँ की उलमा बाहर निकल कर तिजारत करे, अच्छी तिजारत कर सकते हैं। अगर वो नौकरी और मुलाजमत की तरफ जाए, अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन वो इस जमा को लिए
بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ فلاں نے اچھے کپڑے پہنے، ہمیں بھی پہنائے جائیں، فلاں اچھے کھانا کھاتا ہے، ہمیں بھی کھلایا جائے، لیکن کیا خبر مول صاحب کے گھر میں کھانا پکتا بھی ہے کہ نہیں، ان کے بچوں کو لباس ملتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا کسی نے آپ کے دروازے پہ دستک دی ہو کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے مجھے آٹا دو، میرے گھر میں راشن نہیں مجھے راشن دو، میری تنخواہ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ ہماری تحریک کے ہمارے احتجاج، خواہ وہ ڈاکٹر کا طبقہ ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، دنیا دار طبقے روتے ہیں، وہ بلبلاتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ آج علماء نے روڈ بند کر دی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ کبھی آپ نے سنا علماء نے مسجد کو تالے لگا دیے کہ نماز نہیں ہوگی، پہلے ہمارے مطالبات پورے کرو؟ کبھی آج تک سنا؟ کچھ کھانے کو ملا تب بھی، نہ ملا تب بھی، پہننے کو ملا تب بھی، نہ ملا تب بھی، 5 وقت آج بھی مساجد میں اذان ہوتی کہ نہیں ہوتی، نمازیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، حفاظ کرام تیار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، علماء کا طبقہ موجود ہے کہ نہیں، دینی رہنما موجود ہے کہ نہیں؟ یہ صدقہ ہے انہی مساجد اور مدارس کا کہ جن کا تحفظ علماء نے اپنے ذمہ لیا، پھر کن حالات میں رہے، سب قربانیاں دی، لیکن اس شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ لیکن آگے چل کے اب آپ کے ذمہ ہے کہ اس کو مضبوط کرو، کیونکہ انہی کی مضبوطی سے ہمارا ایمان بچے گا، ہماری نسلوں کا ایمان بچے گا، ہماری قبر آخرت جو بنے گی وہ انہی کے تحفظ سے بنے گی۔ اگر یہ مساجد آباد رہی، یہ مدارس آباد رہے، علماء زندہ رہے، تو پھر یہ شمع روشن رہے گی۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب تک کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا روئے زمین پر موجود ہے، اللہ قیامت نہیں لائے گا، نظام کو چلائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کی صدا یہ مساجد سے اٹھتی ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا یہ مدارس سے اٹھتی ہے۔ یہ صبح ننھے منھے بچے جب اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو رب کے جوش کو اللہ تعالیٰ عافیت کے اندر بدل دیتا ہے، اپنے جوش غصے کو رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ چھوٹے بچوں نے اللہ کا نام لیا۔ تو جب تک یہ مدارس قائم ہے، جب تک یہ مساجد قائم ہے، یہ سارا نظام قائم رہے گا۔ آخری بات اور مختصر بات کیا کہ پاکستان اللہ ہمیں مبارک کرے، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ ہم نے، ہمارے اداروں نے اس کو تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، آئے دن روڈوں پہ ہم دیکھتے ہیں اشارہ بند ہوتا ہے، کتنے لوگ اشارہ توڑ کے گزر جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہم لوگ اشارے نہیں توڑتے، ہم رونگ نہیں چلتے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ملک پاکستان کے قوانین جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ توڑتا ہے۔ ہم حکمرانوں کو کیا کہیں، صاحبان اقتدار کو کیا کہیں؟ میں اور آپ اپنے مقام پر کتنا پاکستان کا خیال رکھتے ہیں، کتنی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایک وبال لگنے لگ چکا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ وجہ وہی تھی کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا، 76 سال ہو چکے، آج تک مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ 25 سال کے بعد ہمیں پہلی سزا ملی جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، اور اب کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کشتی وہ ڈولتی چلی جا رہی ہے اور حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان سب مسائل کا حل صرف ایک ہے کہ اس دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کر دیا جائے۔ وہ شکے، وہ قوانین جو ہمارے آئین کا حصہ ہیں وہ ہماری عملی طور پر نافذ کر دیے جائیں، اس آئین کی بنیاد پر سارے معاملات کو چلا دیا جائے، جس کی پہلی بنیاد ہی کیا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، نہیں بننا چاہیے۔ قرآن و سنت بھی تو نافذ نہیں ہو رہا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں نظام تعلیم انگریزوں کا ہے، ہمارے دفاتر میں نظام کام انگریزوں کا ہے، ہمارے بینک سسٹم دیکھ لیں، یعنی جس جگہ پر آپ جائیں گے آپ کو پاکستانی کم انگریز زیادہ نظر آئے۔ ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض قومی لباس۔ ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو۔ کتنا ہم نے پاس رکھا اپنے قومی لباس کا، ہمارے تعلیمی اداروں میں قومی لباس رائج نہیں ہے۔ یعنی سوچیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں، ہمیں آج بھی غلام رکھا گیا ہے، ہم آج بھی غلام ہیں، ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ ہمارا نظام تعلیم، ہم آکسفورڈ کو ترجیح دیتے ہیں، ہم کیمبرج کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتا کہ قرآن بھی تو پڑھنا ہے۔ اب بچوں سے ہم کیا کہیں، ہم کتنے بڑے بیٹھے ہیں، 50 سال 70 سال عمر ہو چکی ہے، کیا کبھی ترجمے سے پورا قرآن آج تک ہم نے پڑھ لیا؟ اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، جواب نفی میں ملتا ہے، یعنی ہم خود کتنے ظالم ہیں، ہم خود اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، ہم خود رب کے قرآن کے کتنے بڑے گستاخ ہیں، اور ریلیاں ان کے خلاف نکالتے ہیں، احتجاج ان کے خلاف کرتے ہیں۔ بھائی اپنے خلاف ریلی نکالو،
اپنے خلاف احتجاج کرو، خود کو اس قابل بناؤ کہ تمہیں دیکھ کر دشمن کانپے، اس کی جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے قرآن کو آنکھ لگا سکے یا ہمارے پیغمبر کی توہین کر سکے یا اسلامی شاعر کا مذاق اڑا سکے۔ ہم ہی کمزور پڑ چکے، ہم پہلے دشمن ہوئے، ہم نے پہلے قرآن کی گستاخی کی، مساجد اور مدارس کی گستاخی کی، یہ بچوں کا ایک سیلاب ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز کے پٹھو جیسے وہ جا رہے، نکریں پہنی ہوئی، ہماری بچیوں نے ٹائٹس پہنے ہوئے۔ یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا قائد اعظم نے یہی پاکستان بنانا تھا؟ کیا علامہ اقبال نے اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ کیا علماء کرام نے اسی کی وجہ قربانیاں دی تھی؟ نہیں، سب جواب نفی میں دیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں اپنے آپ سے شروع کروں، میں تو کم از کم پاکستانی بن جاؤں، میں تو کم از کم مسلمان بن جاؤں اپنی ذات کی حد تک۔ اگر میں بن گیا تو انشاءاللہ صف کا ایک بندہ سیدھا ہو، دوسرا سیدھا ہو، پوری سب سیدھی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ آخری بات یہی ہے کہ مقاصد کو سامنے رکھیں کہ ہر چیز کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد بھی کیا ہے؟ رب کی رضا۔ ہماری پاکستان بنانے کا مقصد بھی کیا تھا؟ رب کی رضا۔ تو رب کو ہر معاملے میں ترجیح دینی ہے، اللہ کو ہر معاملے میں آگے رکھنا ہے، اللہ کی مرضی منشا کو سامنے رکھ کر اپنے سارے معاملات اس کے مطابق چلانے ہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنی زندگی، اپنے گھر کے ماحول، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے۔ لہذا یہاں پر پچھلے 2 سالوں سے یہ اعلان چل رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک دینی ادارے کا قیام، کہ جس کے اندر وہ تمام چیزیں جن کے لیے ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اس چھت کے نیچے آپ کو دی جائیں گی، کہ جس میں حفظ قرآن بھی ہے، جس میں سائنس کی تعلیم بھی ہے، جس میں لینگویج بھی موجود ہے، جس میں کمپیوٹر کی تعلیم، یہ ہماری ضروریات ہیں، ہم ان کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے وہ ادارے چل رہے ہیں جو انہی بنیادوں پر اور لیول تک کی تعلیم کو اس اسلامی تعلیم کے ساتھ جوڑ کر ایک محنت کا میدان چلا چکے ہیں۔ 2 سال کا عرصہ بیت چکا، ابھی تک یہاں پر سسٹم نہیں بن پایا۔ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیں بجٹ ہوگا تو نظام بنتا ہے۔ ہم نے قاری صاحب رکھنے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے، یہ آپ کے لیے کہاں سے آئے گا؟ ایک امام صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ سوات شاملہ کی وادی سے آئے، یہاں پر رہتے ہیں۔ اب ان کا کھانے کا شاید آپ کو اکثر کو نہیں معلوم ہوگا، یہ کھانے کا کیا معاملہ ہے، ان کا کھانے کے کیا معاملات ہیں، ان کی تنخواہ کے کیا معاملات ہیں، عورتوں کا سسٹم ہم نے شروع کیا، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، جمعے کی ترتیب چلتی ہے، دروس کی ترتیب چلتی ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ فکر مند ہوں گے، ادارے کے ساتھ جڑیں گے، اس کو مضبوط کریں گے تو آپ کی اولادیں مضبوط، آپ کا دین مضبوط، آپ کی قبر آخرت مضبوط۔ جمعے کے بعد چندہ جمع کرنے بیٹھتے ہیں تو 100 کے 2-4 نوٹ نکلتے ہیں، 50 کے 10-12 نوٹ نکلتے ہیں، اور 10-10 کے نوٹوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ 10-10 کے نوٹ، 10 روپے آپ دینا بچے کو، کیا چیز لے کر آؤ تو لے گا۔ بچے اسکول جاتے ہیں، روزانہ کتنی جیب خرچ دیتے ہو بچوں کو؟ پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ تو کیا اللہ کے لیے گھر کیسے نظام بنے گا اس کا؟ تو ارادہ کریں، ارادہ سب سے اعلیٰ درجہ کے ہر فرد، ہر نمازی نیت کر لیں کہ جمعے میں 100 روپیہ میں نے ہر جمعے مسجد کو دینا ہے۔ 100 روپیہ ہفتے کا، 100 روپیہ ہفتے کا کتنا؟ کچھ زیادہ رقم ہے۔ آپ ہر جمعے کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے 100 روپیہ چندے کے بکس میں ڈالنا ہے۔ میں حقیقت بتاؤں، میں اس کا قائل نہیں ہوں جو یہاں پر چندے کی ترتیب ہوتی ہے، یہ میری مرضی کے خلاف چل رہا ہے، لیکن کچھ انتظامیہ کی مجبوریاں ہیں۔ اگر یہ کام بھی نہ کیا گیا تو معاملہ پھر بہت پیچھے چلا جائے گا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پھیرنے والا کام ختم کر دیں، ہر ایک اپنی ذمہ داری پر، اپنی ذمہ داری، اپنی قبر آخرت کی بنیاد پر 100 روپیہ جمعے کا طے کر لیں۔ کیا مشکل ہے؟ یقین جانے ہر جمعے 4 جمعے مہینے کے 400 روپیہ، بس 400 آپ نصیب، آپ تو دے کے چلے جائیں گے۔ کاش آپ کو پتہ چل جائے کہ 100 یا 50 کا آخرت میں کیا صلہ ملنے والا ہے، تو پھر آپ جمعے کا انتظار نہیں کریں گے، ہر نماز میں آپ کے 100 روپیہ قرض سب کو دے کر جائیں گے۔ کہ اگر یہ انعام ہے، دنیا تو فنا ہو جائے گی، مال اسباب فنا ہو جائیں گے، یقین جانے کچھ نہیں بچے گا۔ شداد نے جنت تک بنا ڈالی، فرعون پوری دنیا کا حاکم تھا، ذوالقرنین پوری دنیا کا بادشاہ تھا، سلیمان علیہ السلام پوری دنیا، وہ تو جنات کے بھی بادشاہ تھے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ میں اور آپ بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دین کی بہاروں میں حصہ ڈال دیا، وہ جب تک یہ دین کی بہاریں قائم رہے گی، سوچے قیامت تک کتنا بڑا ذخیرہ آخرت بنے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا